اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم۔ کاشانِ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کے دوسرے جلد کے 14ویں حصے کے ساتھ میں ہوں شفیہ نقی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، آج ہم اس کا 14واں یعنی نمبر 14 حصہ پڑھیں گے۔ کتاب کا صفحہ نمبر ہے 222، فصل 21، اور اس فصل کا عنوان ہے جہاد اکبر۔ باب نمبر 584، جہاد کی قسمیں۔ قرآن مجید کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 9، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 6، اور جو شخص کوشش کرتا ہے تو بس اپنے ہی واسطے کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ خدا سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 69، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 52، اور ان کفار سے قرآن کے دلائل سے خوب لڑو۔ اور اس کی ایک وضاحت نیچے دی ہوئی ہے حاشیے میں، یعنی سخت اور مکمل طریقے پر، اور یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدرت و منزلت کے لحاظ سے اس جہاد کی بڑی عظمت ہے جو متکلمین سر انجام دیتے ہیں اور دلائل سے حق کا انکار کرنے والوں کی شہادت کو دور کرتے ہیں۔ 9(ج)4۔ اس جہاد کی قسموں کے موضوع پر حدیث شریف، حدیث نمبر 2724۔ جہاد کی 4 قسمیں ہیں، جن میں سے 2 واجب ہیں اور 1 سنت، لیکن وہ واجب کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا، اور چوتھا مستقل سنت ہے، اور 2 واجب جہادوں میں سے 1 انسان کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ آخر حدیث تک تحف صفحہ 175، مشکو صفحہ 246، یہ فض امام زین العابدین علیہ السلام۔ حدیث 2725، افضل جہاد یہ ہے کہ انسان اس حال میں صبح کرے کہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ بہ جیم 75 صفحہ 314، سن رسول اکرم۔ حدیث 2726، عورت کا جہاد شوہر کی بہترین خدمت ہے۔ بہ جیم 10 صفحہ 99، لام بہ جیم 18 صفحہ 107، سواد رسول اکرم۔ باب نمبر 585، نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ حدیث نمبر 2727، نفس کے خلاف جہاد جنت کا حق مہر ہے، غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2728، خواہشات کے خلاف جہاد بہشت کا مول ہے، غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2729، سب سے پہلے تم جس جہاد کا انکار کرو گے وہ تمہارا اپنے نفسوں کے خلاف جہاد ہے، پھر آخر میں جس چیز کو کھو بیٹھو گے وہ تمہارا اپنی خواہشات کے خلاف جہاد اور اولی الامر کی اطاعت ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2730، اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے بچنے کے لیے جو شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام اور اس کی منزلت نیکوکار شہید کی ہے، غیر الحکم حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2731، نفس کے خلاف جہاد کرنا شرفا کا شیوا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2732، میں اپنا رزق بھی پورا حاصل کرتا ہوں اور اپنے نفس کے خلاف جہاد بھی کرتا ہوں، غیر حضرت علی علیہ السلام۔
حدیث 2733، تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو تاکہ اس سے اپنی خواہشات کو باز رکھو، کیونکہ نفس کے خلاف جہاد تم پر ایسا ہی واجب ہے جیسے دشمن کے خلاف واجب ہوتا ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 315 امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ حدیث 2734، عقل مند کو چاہیے کہ وہ دو حال سے کبھی خالی نہ رہے، ایک تو اپنے رب کی اطاعت اور دوسرے اپنے نفس کے خلاف جہاد سے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2735، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اور توبہ کو گناہوں پر مقدم رکھو، اس طرح اپنے رب کی اطاعت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2736، خواہشات نفسانی کے موقع پر اپنے نفس کی منشا کے خلاف کرو اور شبہات کے پیدا ہونے کے موقع پر اسے کتاب خدا پر قائم کرو۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2737، مجاہد وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ کنز خ 1162 نبع سواد 78 رسول اکرم۔ حدیث 2738، مومن صحیح معنوں میں اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے تاکہ اس طرح سے وہ اپنی خواہشات پر غالب رہے، پس کبھی تو وہ اس کے ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتا ہے اور کبھی اپنی خواہشات کی راہ خدا میں مخالفت کرتا ہے، پھر کبھی اس کا نفس اسے پچھاڑ دیتا ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے، مگر خداوند عالم اسے ہلاکتوں سے بچا لیتا ہے، لہٰذا وہ فوراً ہی سنبھل جاتا ہے، خدا اس کی لغزشوں سے درگزر فرماتا ہے اور خود اسے بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 163 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 2739، علم کے ساتھ نفس کے خلاف جہاد کرنا عقل مندی کی دلیل ہے۔ حضرت علی غر۔ حدیث 2740، ان دلوں کے خلاف جنگ جاری رکھو کیونکہ وہ بہت جلد لغزش کھا جاتے ہیں۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 586، جہاد اکبر اس باب کا عنوان ہے۔ حدیث نمبر 2741، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر جنگ کے لیے بھیجا، جب وہ لشکر واپس آیا تو آپ نے فرمایا، میں ایسے افراد کو مرحبا کہتا ہوں جو جہاد اصغر کو مکمل کر کے آئے ہیں، ان کے لیے ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا، نفس کے خلاف جہاد۔ بہ جیم 19 صفحہ 182 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2742، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر جنگ کے لیے بھیجا، جب وہ لشکر واپس آیا تو آپ نے فرمایا، مرحبا ایسے لوگوں کے لیے جو جہاد اصغر کو مکمل کر کے آئے ہیں لیکن ابھی ان کا جہاد اکبر باقی ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نفس کے خلاف جہاد۔ پھر فرمایا، افضل جہاد اس شخص کا ہے جو اپنے اس نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے جو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ بہ جیم 70 صفحہ 65 مع لی خطس حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2743، روایت میں ہے کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ ادھر سے آ رہے ہیں جدھر کو حضور نے انہیں روانہ فرمایا تھا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ بال پریشان تھے، سفر کا غبار اور اسلحہ ان کے جسم پر تھا اور گھر کو جا رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر حضور نے فرمایا، یہ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف واپس آیا ہے۔ اس صحابی نے پوچھا، حضور تو کیا تلوار کے ساتھ جہاد سے بھی کوئی اور جہاد بالا تر ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ انسان کا اپنے نفس کے خلاف جہاد ہے۔
فقہ الرضا مستد جلد 2 صفحہ 270 امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 2744 افضل جہاد خواہشات کے خلاف نفس کا جہاد ہے اور اسے دنیاوی لذات سے چھڑانا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2745 افضل جہاد اس شخص کا ہے جو اپنے اس نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے جو اس کے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ مستد جیم 2 صفحہ 270 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 2746 انتہائی درجے کا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2747 جہاد جیسی کوئی فضیلت نہیں اور خواہشات کے خلاف جہاد جیسا کوئی جہاد نہیں۔ بہ جیم 78 صفحہ 165 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2748 معلوم ہونا چاہیے کہ جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد ہے، لہٰذا تم اپنے نفسوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہو کہ اس طرح سعادت حاصل کرو گے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2749 اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں تم واپس آ گئے ہو، میں تمہارا خیر مقدم کرتا ہوں، تم جہاد اصغر سے پلٹ کر جہاد اکبر کی طرف آئے ہو، یعنی ایسا جہاد جو بندہ اپنی خواہشات کے خلاف کرتا ہے۔ کنز خ 1126 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 2750 افضل جہاد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرو۔ کنز 11265 خ 11262 یہ فض رسول اکرم۔ حدیث 2751 حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ انسان اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جہاد کرے۔ کنز خ 1178 صفر قول مؤلف ملاحظہ ہو ال جیم 11 صفحہ 122 باب 1۔ باب نمبر 587 اپنے نفس کو دشمن سمجھ کر اس کے خلاف جہاد کرتے رہو۔ حدیث 2752 اپنے نفس کو دشمن سمجھ کر اس کے خلاف جہاد کرتے رہو اور مستعار چیز جان کر اسے واپس پلٹاتے رہو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو سمجھ لو کہ تم خود اپنے معالج بن گئے ہو۔ تندرستی کی علامت تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے، تم پر مرض واضح ہو چکا ہے اور دوائی کی نشاندہی ہو چکی ہے، اب یہ دیکھو کہ اپنے نفس کو کس طرح بچا سکتے ہو۔ بہ جیم 78 صفحہ 283 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2753 خدا کی اطاعت کے سلسلے میں اپنے نفس کے ساتھ اس طرح جہاد کرو جس طرح کوئی دشمن اپنے دشمن کے خلاف جنگ کرتا ہے، اور اس پر ایسا غلبہ حاصل کرو جیسا ایک ضد دوسری ضد پر غالب آنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ قوی ترین انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پالے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2754 اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اور اس کا اس طرح محاسبہ کرو جس طرح ایک شریک اپنے شریک سے حساب لیتا ہے، اس سے خدائی حقوق کا یوں مطالبہ کرو جس طرح ایک مخالف دوسرے مخالف سے مطالبہ کرتا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ باب 588 جہاد جاری رکھو۔ حدیث 2755 اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ہمیشہ اس پر غالب ہو اور اس کی خواہشات کے خلاف لڑتے بھیڑتے رہو۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔
حدیث 2756، معراج والی حدیث میں اہل خیر اور اہل آخرت کے بارے میں آتا ہے، عام لوگوں کو تو ایک ہی مرتبہ موت آتی ہے، لیکن انہیں ہر روز 70 مرتبہ موت آتی ہے، کیونکہ وہ اپنے نفسوں کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور اپنی خواہشات اور اس شیطان کی مخالفت کرتے ہیں جو خون کی طرح ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ بہ جیم 77 صفحہ 24 قلو۔ حدیث 2757، اپنے نفسوں پر دائمی جہاد کے ذریعے قابو پاؤ، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 589، نفس کے خلاف جہاد کے فوائد۔ حدیث 2758، جہاد کا ثمرہ نفس پر قابو پانا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2759، اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف جہاد کرو، غصے کو قابو میں رکھو اور بری عادتوں کی مخالفت کرو، اس طرح تمہارا نفس پاکیزہ ہوگا، تمہاری عقل کامل ہوگی اور تمہارے رب کا ثواب مکمل ہوگا، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2760، خبردار جہاد جنت کا مول ہے، لہٰذا جو شخص اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اس پر قابو پا لیتا ہے، اور جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے خلاف جہاد کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم ثواب ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2761، نفس کے خلاف جہاد یہ ہے کہ تو اسے گناہوں کے ارتکاب سے قابو میں رکھے اور ہلاکتوں سے بچائے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2762، نفس کو قابو میں رکھنا، اسے لغزشوں سے بچانا اور اس کی خواہشات کے خلاف جہاد کرنا درجات کو بلند کرتا ہے اور نیکیوں کو دگنا کرتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2763، نفس کے خلاف جہاد کمال درجے کی بہتری ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2764، جہاد بن نفس کے ذریعے ہی بری عادتوں پر غلبہ پایا جاتا ہے، نبہ صفحہ 360 رسول اکرم۔ حدیث 2765، مجاہدت میں ہی نفس کی بہتری ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2766، خواہشات کے خلاف جہاد کرو کہ اس طرح اپنے نفسوں پر قابو پالو گے، نبہ 300 صفحہ 362 رسول اکرم۔ حدیث 2767، خواہشوں کے خلاف اپنے نفسوں سے جہاد کرو کہ اس طرح تمہارے دلوں میں حکمت داخل ہوگی، نبہ صفحہ 362 رسول اکرم۔ حدیث 2768، نفسوں کے خلاف کم خوری کے ذریعے جہاد کرو، اس طرح ملائکہ تم پر سایہ فگن ہوں گے اور شیطان تم سے دور بھاگے گا، نبہ صفحہ 362 رسول اکرم۔ حدیث 2769، بلند مقاصد کو صرف وہی لوگ پا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کی ہوتی ہے اور اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2770، جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے وہ تقویٰ کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ اب ہم فصل نمبر 21ویں کا آغاز کر رہے ہیں۔ کتاب کے صفحہ نمبر 235 پر یہ فصل شروع ہو رہی ہے اور اس کا عنوان ہے جہاد، تیسرا حصہ۔ باب نمبر 590، اللہ کی اطاعت کے لیے جد و جہد کرو۔ حدیث 2771، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے جد و جہد کرنے کی خاطر اپنے نفسوں کا اختیار خدا کے ہاتھ میں دے دو، کیونکہ خدا کے ہاتھ سے کوئی بھی اچھائی اس کی اطاعت اور حرام سے بچنے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔
بہ جیم 78 صفحہ 216 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2772 تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اور اس کی مخلوق کے درمیان اس کی اطاعت کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ ہی کوئی نبی مرسل اور نہ ہی کوئی اور مخلوق، لہٰذا اس کی اطاعت کے لیے خوب جد و جہد کرو۔ بہ جیم 78 صفحہ 220 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2773 حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے امور کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہے؟ حضرت نے فرمایا 4 چیزوں پر۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اعمال کو میرے سوا کوئی اور انجام نہیں دے سکتا تو میں نے خود ہی اس بارے میں جد و جہد شروع کر دی۔ بہ جیم 78 صفحہ 228۔ قول مؤلف تمام حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ حدیث 2774 اعمال کے بارے میں خوب جد و جہد کرو، یہاں تک کہ اگر تم کمزور ہو جاؤ اور اعمال بجا نہ لا سکو تو گناہوں سے ہر ممکن طور پر باز رہو۔ بہ جیم 77 صفحہ 171 رسول اکرم۔ حدیث 2775 ضروری ہے کہ جد و جہد کرتے رہو، آمادہ اور تیار رہو، آخرت کی منزل کے لیے زاد راہ مہیا کرو اور دنیا تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے جس طرح اس نے تم سے پہلے سابقہ امتوں کو دھوکہ دیا ہے۔ بہ جیم 73 صفحہ 83 نہج حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2776 خدا کی اطاعت صرف وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو مکمل طور پر جد و جہد اور سعی اور کوشش کرتا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2777 اپنے نفسوں کو اطاعت کے امور انجام دینے کا عادی بناؤ اور انہیں برائیوں کی غلاظت سے بچاؤ، تبھی ایمان کی حلاوت کا مزہ پاؤ گے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2778 اے مسلمانوں، آستینیں چڑھا لو اور مکمل تیاری کر لو کیونکہ بات یقینی ہے، سامان سفر اٹھا لو کیونکہ کوچ قریب ہے، زادِ سفر اپنے ساتھ لے لو کیونکہ سفر دور دراز کا ہے، اپنا بوجھ ہلکا کر لو کیونکہ تمہیں صعب العبور بلند گھاٹیوں کا سامنا درپیش ہے جنہیں صرف وہی لوگ سر کر سکیں گے جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے۔ بہ جیم 77 صفحہ 186 علی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باب نمبر 591 راہ خدا میں جہاد کا حق ادا کر دو۔ قرآن مجید کی آیت سورہ حج کی آیت نمبر 78 اور جو حق جہاد کرنے کا ہے خدا کی راہ میں ویسا جہاد کرو۔ حدیث شریف حدیث نمبر 2779 جو حق جہاد کرنے کا ہے خدا کی راہ میں ویسا جہاد کرو اور خدا کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔ بہ جیم 77 صفحہ 200 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2780 حدیث معراج میں اہل آخرت کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ اپنے نفسوں کو تھکاتے ہیں اور انہیں آرام نہیں لینے دیتے، یقیناً اہل بہشت کی راحت موت میں ہے اور آخرت عبادت گزاروں کے لیے ابدی آرام گاہ ہے۔ بہ جیم 77 صفحہ 25 قلو۔ حدیث 2781 سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں فرماتے ہیں آپ کو جب بھی 2 معاملات درپیش ہوتے تو ان میں سے مشکل کو اپناتے۔ حضرت علی بہ جلد 16 صفحہ 237۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عبادت باب نمبر 2502 جو عبادت کا حق ہے خدا کی اتنی عبادت نہیں کی جاتی۔ باب 2503 عبادت کا حق کون ادا کرتا ہے؟ نیز عمل 1 باب نمبر 2952 کوئی شخص صرف اپنے اعمال ہی کی مدد سے نجات نہیں پائے گا۔
باب نمبر 592 592 حدیث نمبر 2782 مشکل ترین جہاد اس کا ہے جو گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 192 رے بہ جیم 77 صفحہ 112 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2783 کسی شخص نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں عمل کے لحاظ سے بہت کمزور ہوں، نماز اور روزے کی ادائیگی بھی بہت کم کرتا ہوں، لیکن امید ہے کہ صرف حلال کا ہی لقمہ کھاتا ہوں اور حلال ہی سے نکاح یعنی جماع کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، شکم اور شرمگاہ کی پاک دامنی سے کون سا جہاد افضل ہوگا؟ بہ جیم 71 صفحہ 273 سن صفحہ 269 کاف قاف۔ حدیث 2784 اس شخص کا جہاد سب سے افضل ہے جو اس حال میں صبح کرتا ہو کہ کسی پر ظلم کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ بہ جیم 75 صفحہ 314 سن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث 2758 اس جہاد کا کوئی فائدہ نہیں جس میں پرہیزگاری نہیں۔ بہ جیم 70 صفحہ 297 کا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 593 اس کا عنوان ہے جد و جہد ہی سے مقصد تک رسائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69، اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کی ہدایت کریں گے۔ حدیث شریف حدیث نمبر 2786 جو شخص دروازے کو بار بار کھٹکھٹاتا ہے وہ اس میں ضرور داخل ہوتا ہے۔ بہ جیم 71 صفحہ 96 رسول اکرم۔ حدیث 2787 جو شخص دروازے کو بار بار کھٹکھٹاتا ہے اور کھٹکھٹاتا ہی رہتا ہے تو اس میں داخل ہو ہی جاتا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2788 جو اپنی امکانی حدود تک کوشش کرتا ہے وہ اپنے حقیقی مرادوں کو بھی پا لیتا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2789 جو کسی چیز کو طلب کرتا ہے اسے پا ہی لیتا ہے، مکمل طور پر نہیں تو کچھ تو اسے مل ہی جاتا ہے۔ غیر بہ جیم 78 صفحہ 13 حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 594 عنوان ہے جد و جہد سے کیا کچھ ملتا ہے۔ حدیث نمبر 2790 7 چیزوں کے بغیر 7 چیزیں مذاق ہیں۔ 1 جو زبان سے استغفار کرتا ہے لیکن دل سے نادم نہیں ہوتا وہ اپنے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ 2 جو خدا سے توفیق مانگتا ہے لیکن خود کوشش نہیں کرتا وہ بھی اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے۔ 3 جو احتیاط کی بات تو کرتا ہے لیکن خود اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا وہ بھی اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے۔ 4 جو خدا سے بہشت کا سوال تو کرتا ہے لیکن سختیوں پر صبر نہیں کرتا وہ بھی اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے۔ 5 جو جہنم سے خدا کی پناہ تو مانگتا ہے لیکن دنیاوی خواہشات اور لذات کو ترک نہیں کرتا وہ بھی اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے۔ اور 6 جو خدا کا ذکر تو کرتا ہے لیکن اس کی ملاقات کا مشتاق نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 356 جکی۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو غرور باب نمبر 3040 3040 خدا کے بارے میں غلط فہمی نیز توفیق باب نمبر 1448 کون سی چیزیں توفیق کا سبب بنتی ہیں۔ باب نمبر 595
مجاہد اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 6 یہاں دی گئی ہے، اور جو شخص جہاد اور کوشش کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ خدا تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 18، اور جو شخص پاک و صاف رہتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے پاک و صاف رہتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 46 اور سورہ جاسیہ آیت نمبر 15۔ جو شخص نیک کام کرتا ہے تو خاص اپنے ہی لیے، اور برا کام کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو احسان باب نمبر 870، محسن کا نفس کریم ہوتا ہے، نیز شکر باب نمبر 2062، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے۔ باب نمبر 596، اس کا عنوان ہے عمل میں کوتاہی۔ حدیث نمبر 2791، عمل میں کوتاہی کرنے والے کی زبان کوتاہ ہوتی ہے، غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2792، جو شخص ثواب ملنے کا یقین رکھتا ہے لیکن پھر بھی عمل میں کوتاہی کرتا ہے تو وہ نقصان میں ہے، غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2793، عمل میں کوتاہی طاقتور کی مصیبت ہوتی ہے، غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2794، جو عمل میں کوتاہی کرتا ہے خدا اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے، غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2795، جو شخص موت آنے سے پہلے اپنی امیدوں کے دنوں میں کوتاہی کرتا ہے اس کی عمر خسارے میں ہے اور اجل بھی اس کے لیے مضر ہوگی، غر حضرت علی علیہ السلام۔ اور اس کے ساتھ ہی فصل 21 بعنوان جہاد یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔